Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. دوسرا ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ تجارت کی اللہ کی نظر میں کتنی بڑی ویلیو ہے. اللہ نے جب قریش پر انعام کرنے کا ارادہ کیا اور انعام کیا ان کی معاشی ترقی ہو اور بھوک ان کی ختم ہو, تو اس کے لیے ملازمت کو پسند نہیں کیا گیا بلکہ کس کو پسند کیا گیا ہے؟ بزنس کو. میں نے پورا اس پر کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, ایک ڈیڑھ گھنٹے کے میرے بیانات ہیں کہ اسلام میں بزنس کو فوکس کیا گیا ہے, جاب کو اور ملازمت کو بزنس کے مقابلے میں پسند نہیں کیا گیا. معاشی ترقی اگر آپ چاہتے ہو آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کرو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جاب کریں گے آپ کی محنت کو آپ کا باس کیش کرائے گا, آپ کی کمپنی کیش کرائے گی, آپ کو لگی بندی تنخواہ ملے گی, آپ کماؤ پوت کہلائیں گے کہ ہمارا بیٹا 1-1.5 لاکھ روپے تنخواہ لے کے آتا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے. آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بھائی آپ کی محنت کو کیش کون کرا رہا ہے؟ کمپنی. وہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں آپ سے. تو جب تک کوئی بڑا ہدف سامنے نہ ہو, کسی کا کوئی ویژن ہو, اس ویژن کا حصہ بننے کے لیے آپ جاب کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. جیسے دینی مدارس, ایک ان کا ویژن ہے دین کو دنیا میں غالب کرنا, تو وہاں جو اساتذہ ملازمت کر رہے ہیں وہ تو اس بڑے ویژن کی تکمیل کے لیے ملازمت کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے. آرمی میں جو لوگ جاب کرتے ہیں, ملک کا ڈیفنس ایک بہت بڑا ویژن ہے, تو وہاں جاب کرنا اس لیے اچھے کام ہے کہ بھائی وہ ایک ڈیفنس کا یعنی ایک ویژن کا حصہ ہے, کیونکہ وہاں اس طرح جاب کیے بغیر پھر وہ سیٹ اپ چل نہیں سکتا. لیکن نارملی یا ٹیچر کی جو جاب ہے وہ بھی ایک اچھی ہے, اس لیے کہ تعلیم کو فروغ دینا ایک اچھا ویژن ہے. تو اس ویژن کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے یعنی ٹیچر بھی ہونے چاہیے. لیکن ایک نارملی ایک عام حالات میں ایک کمپنی کا کوئی ویژن نہ ہو, اس کا مقصد اپنا پیٹ بھرنا. یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کا کوئی انسانیت کی خدمت مقصد تھوڑی ہوتا ہے, ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیٹ بھرنا, پیسہ کمانا. تو جب ان کا ویژن پیسہ کمانا ہے تو آپ کا ویژن بھی پیسہ کمانا ہونا چاہیے. ہاں پیسے کمانے سے مقصد آپ کا اچھا ہو, صرف پیٹ بھرائے پیٹ نہ ہو. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ جاب پر بزنس کو ترجیح دینی. قرآن میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. قرآن جہاں بھی اللہ کے فضل کی بات کرتا ہے تو بزنس کی بات کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اللہ کی روزی تلاش کرو. تو صحابہ بزنس کرتے تھے, سمندر کے سفر میں مال لے کے جاتے تھے, مال لے کے آتے تھے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا صحابہ کو کہ تم جب تہجد پڑھتے ہو تو ساری رات پڑھنا مشکل ہے تمہارے لیے, کیونکہ دن میں تم نے جہاد بھی کرنا ہے, یضربون فی الارض مزاربت بھی کرنی ہے. تو مزاربت بھی بزنس ہے. تو کمانے کا جہاں قرآن میں تذکرہ آتا ہے بزنس بزنس, تجارت تجارت. چونکہ یہ میرا ابھی ٹاپک نہیں ہے, اس پر میں IBI یونیورسٹی میں طلبہ سے میں نے خطاب کیا تھا, ان کو میں نے بھی سمجھایا تھا کہ جو بزنس ہے نا اسلام میں اس کی کیا ویلیو, اور میں نے ان کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ بزنس پڑھنے والا دنیا میں بزنس کے علاوہ ہر کام کر سکتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جو بزنس پڑھتے ہیں نا باقاعدہ وہ دنیا میں بزنس کے علاوہ ہر کام, جو بزنس پڑھتے ہیں وہ کسی کمپنی میں جاب تو کر لیتے ہیں, مینیجر بن جائیں گے, لیکن خود بزنس نہیں چلا سکتے. تو بزنس چلانے کے لیے بزنس کو پڑھنا کی ضرورت نہیں ہے, بزنس کرنا ضروری ہے. میں نے ایسے کچرا چننے والے دیکھے ہیں کہ انہوں نے کچرے سے چیز اٹھا کے بیچنا شروع کی اور آج کروڑ پتی ہیں وہ. تو آپ کا دل میں دولت کی ہوس نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس نیت سے کہ آپ عزت کے ساتھ زندگی گزاریں, مسلمان قوم ترقی کرے. آج دیکھو یہودیوں نے سارے بزنس پہ قبضہ کر لیا, ترقی کر لی انہوں نے. ہم کماؤ پوت بنے ہوئے ہیں, دفتروں میں جاتے ہیں صبح صبح ٹائی وائی صحیح کر کے, آج باس کی چاپلوسی الگ کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ لگی بندی تنخواہ دے رہا ہوتا ہے. جب اس کا دل چاہتا ہے اٹھا کے کک آؤٹ, چلو بھائی پتلی گلی سے نکلو, پھر جا کے اس کے پاؤں پکڑ رہے ہوتے ہیں سر. تو انسان, اللہ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کا محتاج ہے, مجبوری میں ایک الگ بات ہے, لیکن ترجیح اس کو دینی چاہیے بزنس کو. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے قریشیوں پر احسان کیا کہ ان کو کیا کیا, ان کو بزنس میں 2 سفر ان کے لیے کیا کر دیے آسان. تو دوسرا علمی نقطہ کیا پتہ چلتا ہے کہ بزنس بھوک ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے, کیونکہ اللہ نے جب قریش کی غربت ختم کرنے کا ارادہ کیا تو بزنس کی طرف ان کو لگا دیا. تیسرا پتہ یہ چلتا ہے کہ بزنس میں سفر کی بڑی ویلیو ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے محلے میں ایک گولے گنڈے کی دکان کھول کے اور سفر ہی نہیں کرتے کہیں, تو آپ کی نسلیں بھی گولا گنڈا ہی بیچتی رہیں گی. سفر سے انسان کا دماغ کیا ہوتا ہے؟ کھلتا ہے, اسے پتہ چلتا ہے گولے گنڈے کے علاوہ بھی دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میرے تو اب دنیا میں سفر ہوتے ہیں تو میں بڑے بڑے کروڑ پتی تاجروں سے ملتا ہوں, حالانکہ انگوٹھا چھاپ ہوتے آتا کچھ بھی نہیں ہے. وہ بزنس میں اتنا آگے کیوں نکل گئے؟ انہوں نے دنیا میں سفر کیا. انہوں نے کہا یار اپنے ڈڑبے سے باہر آؤ, دیکھو فلاں ملک میں کیا. ہمارے ایک دوست ہیں وہ سفر کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میرا جہاز کا آدھا کرایہ تو ایسے ہی نکل جاتا ہے, مجھے تجربہ اتنا ہو گیا, میں بنگلہ دیش جاتا ہوں
تو بنگلہ دیش جانے سے پہلے دیکھتا ہوں وہاں کیا پروڈکٹ زیادہ بکتی ہے, تو یہاں سے وہ اٹھا کے لے گیا, جتنی حکومت اجازت دیتی ہے, کسٹم والے اجازت دیتے ہیں, وہ اٹھا کے لے گئے وہاں پہ. تو وہاں جب لے گئے تو وہ کچھ بیچ دیا, وہاں سے جب واپس آ رہے ہیں تو دیکھا یہاں کیا مہنگا ہے اور وہاں سستا ہے, تو وہاں سے سستی چیز اٹھا کے بیگ میں اپنے ساتھ یہاں لیا, یہاں بیچ دی. کہہ رہے ہیں ایسے میں پلس مائنس کرتے رہتا ہوں, اور کسی کے کسٹم والے سے اچھے تعلقات ہوں ٹھیک ہے نا, تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اچھا ہونے نہیں چاہیے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں, تو وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے پیڑے کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو سفر کا بھی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ یمن کے کتنا دور ہے یمن, اور کتنا دور ہے شام سعودی عرب سے. اللہ فرماتے ہیں تم سفر کرتے ہو, لیکن کرتے تھے سفر تو اس سے ان کی تجارت میں ترقی ہوتی تھی, زیتون لاتے تھے وہاں سے, انجیر لاتے تھے, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لاتے تھے. تو آپ بھی مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ بھائی بزنس کو فوکس کریں, اور اس کے لیے کیا کریں, سفر کریں. جائیں پہلے ایک دم یمن نہ پہنچ جائیں ٹھیک ہے نا, بلکہ پہلے چھوٹے موٹے سفر, کراچی سے کبھی جائیں, لاہور میں جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ مارکیٹوں میں جو ہے نا, پھر لاہور سے یہاں آئیں, تھوڑا سا ہلیں جلیں گے تو انشاءاللہ رزق کے دروازے کھلیں گے, اور پہلے دن سے ہی درخت پہ نوٹ اگنا نہیں شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو ساری پالیسی بنا کے تجربے سے ہوتے ہوتے دیکھو آپ کہاں سے کہاں اللہ آپ کو پہنچائے گا.